السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ اور جب نجیناکم ہم نے نجات دی تمہیں من سے آل فرعون کی آل سے، یسومونکم وہ چکھاتے تھے تم کو سوء برا العذاب عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی اور میں ذالکم اس بلاء آزمائش تھی من کی جانب سے ربکم تمہارے رب عظیم بہت بڑی۔ وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑا بکم تمہارے ساتھ تمہارے لیے البحر سمندر، فانجیناکم پس ہم نے تم کو نجات دی، واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وانتم اس حال میں کہ تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اور جب ہم نے تم کو نجات دی فرعون کی آل سے، وہ تمہیں چکھا رہے تھے برا عذاب، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور باقی رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا بس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات جو کیے تھے ان کا ذکر شروع کیا۔ بہت بڑا انعام جو ان کے اوپر تھا وہ ان کی زندگیاں اور ان کی بقا تھی۔ ان کی بقا اور زندگی کیا تھی کہ اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دی۔ اگر فرعون سے ان کو نجات نہ ملتی تو یہ بچتے ہی نہ، جب ان کے بڑے نہ بچتے تو یہ بھی نہ بچتے۔ گویا کہ زندگی میں احسانات تو بندوں کے بہت ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بڑا احسان وہ ہوتا ہے جس سے انسان کی جان بچے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ احسان ذکر کیا جس سے ان کی جانیں بچی، جس سے بنی اسرائیل کا آج وجود موجود ہے۔ اگر یہ بچتے ہی نہ تو آج بنی اسرائیل ہوتے ہی نہ۔ پہلا احسان یہ تھا کہ یہ فرعون کی آل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ فرعون کے پاس یہ لوگ کیسے آئے وہ تو واقعہ آپ نے سنا۔ یوسف علیہ السلام اصل میں یہ فلسطین شام کے اندر رہنے والے لوگ تھے، یعقوب علیہ السلام، تو وہاں سے یوسف علیہ السلام کو بھائی لے کر گئے، پھر وہ معاملہ مصر تک پہنچا، وہاں سے بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے ہی خاندان والے مصر آ گئے، پھر یوسف علیہ السلام کو بادشاہی ملی، عزت سے رہنے لگے، پھر قبطیوں کے اندر قومیت غالب آئی اور وہ کہنے لگے کہ یہ کیا کہ یہ باہر کے پردیسی اور مہاجر آ کے ہمارے اوپر حاکم بن گئے۔ انہوں نے پھر ان کو اپنے متحد کیا اور انتقام لینا شروع کیا۔ فرعون یہ اس طریقے سے مصر میں آئے تھے۔ فرعون ایک لقب تھا ہر اس بادشاہ کا کہ جو اس ملک کے اندر ہوتا تھا۔ نام اس کا جو مفسرین نے ذکر کیا وہ ولید بن ریان یا مصعب بن ولید بن ریان، یہ نام دو پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس بندے کے پاس بادشاہی تھی، کہتے ہیں کہ سبب اس کا یہ تھا، اس نے پہلا حکم دیا کہ بچوں کو قتل کر دو
اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ سبب اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دو طرح کی روایات ہیں، ایک روایت کی سند میں کچھ کلام ہے اور ایک بہتر ہے۔ ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ اس نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے اور اس نے مصر کے اندر آ کے قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا اور بنی اسرائیلیوں کے گھروں کو اس نے کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔ اس نے اس کی تعبیر پوچھی تو اس کو یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں سے تم قبطیوں کی تباہی ہوگی اور بنی اسرائیل بچیں گے۔ بس اس نے اسی وقت اس نے کہا کہ بھئی آج کے بعد جو بھی ان کا بچہ ہو اس کو قتل کر دو۔ اور ایک روایت کے مطابق جو زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کانوں میں یہ بات پہنچی تھی کہ بنی اسرائیل آپس میں تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مصر کے اندر فرعون کی حکومت کو بنی اسرائیل کے ہاتھوں ختم کروائے گا اور اللہ کوئی نبی ضرور بھیجے گا۔ تو بس اس نے کہا کہ بھئی اگر یہ نبی نے دعا کی ہے تو ممکن ہے یہ ہو ایسا، تو یہ ضرور بھی ضرور ایسا ہوگا۔ اس نے بچوں کو قتل کا حکم دے دیا۔ حالانکہ بدبختی دیکھیں کہ یہ بھی 4-5 واسطوں کے ساتھ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بنتا ہے۔ جو یہ فرعون تھا اس کا نسب جو مفسرین نے مورخین نے ذکر کیا وہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے یہ آل اس کی ہے یہ۔ لیکن آپ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ بنی اسرائیل بھی نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ فرعون قبطی بھی نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ وہ کافر ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، رب کے نظام ہے، ایک پیچھے دادا ایک ہے، آگے دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن۔ کس وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے۔ اس نے جب یہ اعلان کیا کہ بچوں کو ذبح کر دو اور بچیوں کو باقی رکھو، بچیوں کو باقی رکھنے میں کہ ان سے خدمت لیں گے، اور یہ ایک ذلت ہوتی ہے کسی قوم کی کہ اس کے مردوں کو ختم کر دیا جائے۔ ظاہر بات ہے جب مرد ختم ہو گئے تو عورتیں اپنی جنسی تسکین کے لیے بھی ذلیل و رسوا ہوں گی اور عورتیں خدمت بھی کریں گی دوسروں کی۔ تو یہ اسی طرح کیے جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسی کیفیت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کروایا۔ یہ واقعہ انشاءاللہ العزیز ہم تفصیل کے ساتھ اس کو پیچھے پڑھ آئے ہیں، تو انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی موقع آیا تو اس پر بیان کیا جائے گا کہ فرعون جو تھا علیہ لعنت اللہ، اس نے جس سال پابندی لگا رکھی تھی نا، ان سالوں میں بچے انتہائی کم ہو گئے۔ پھر اس کو کسی نے کہا کہ اب کیا کرے گا، مردوں سے بھی کوئی خدمت لینی ہے کہ نہیں لینی، کچھ کام ہیں وہ مردوں کے کرنے والے ہیں۔ تو اس نے کہا چلو اس طرح کرو، 1 سال جو ہے نا وہ بچے زندہ رکھ لو اور 1 سال مار دو۔ مشرک ہوتا ہے، عقل تو اس کو ہوتی نہیں۔ بس جس سال زندہ رکھنے تھے اس سال اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کا حکم تھا اس سال فرعون پیدا ہوئے۔ اور دیکھیں اللہ کی قدرت کہ جو دین کا لا حول ولا قوت الا باللہ، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ سب سے بڑا رب کا نظام یہ ہے کہ جو سب سے بڑا دین کا دشمن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی سے بعض دفعہ ایسا کام لیتا ہے کہ اللہ اس کو ذل و رسوا کر دیتا ہے۔ اس فرعون نے پابندی اس لیے لگائی کہ موسیٰ پیدا نہ ہو۔ اللہ نے کہا تو نے پابندی لگائی ہے، موسیٰ تیرے خرچے پر تیرے گھر میں پلے گا، تیرے گھر پہ پلے گا اور تیرے خرچے پہ پلے گا، تو روک کے دکھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے تھے، لوٹایا اسی کی ماں کی طرف، لیکن ماہانہ خرچہ ملتا تھا فرعون سے کہ لے ماں، پہلے ڈر تھا کہ بچے کو دودھ کیسے پلاؤں گی، بچہ تو مار دیا جائے گا۔ اللہ نے کہا تو ڈرنا، بچہ واپس آئے گا۔ بچہ واپس آیا اور بلکہ سرکاری طور پر تحفظ فراہم کیا گیا اور خرچہ فراہم کیا گیا کہ آپ اس بچے کی پرورش کریں۔ رب ہے وہ سرکشوں سے بھی ان کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا، ان کی ہلاکت کا سامان انہی کے ہاتھوں تیار کروا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اسی فرعون کے گھر پہ پلے بڑے ہوئے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ تمہیں فرعون سے نجات دی۔
یہاں پر 2-3 لفظوں کی وضاحت ہے۔ آل کا لفظ جو ہے یہ اہل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن آل کا لفظ عام طور پر اشراف کے لیے بولا جاتا ہے، بڑے لوگوں کے لیے۔ تو یہ پیروکاروں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، خاندان کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، جو ہم ذہن اور ہم مسلک ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آل کا لفظ ہوا۔ آل فرعون سے مراد یہ نہیں کہ وہ سارے فرعون کے بچے تھے، بلکہ آل فرعون سے مراد یہ ہے کہ فرعون کے مذہب کے پیروکار، فرعون کے طریقے پر چلنے والے، یہ مراد ہے یہاں پر۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سارے فرعون کے بچے ہی تھے، قبطی اس کے مذہب کے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفی ذالکم، یہ اشارہ کس طرف ہے؟ یہ اشارہ 2 چیزوں کی طرف مفسرین نے بیان کیا۔ اس نجات دینے میں فرعون سے نجات دینے میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ تم اس نعمت کی قدر کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ اور دوسرا جو زیادہ جمہور مفسرین نے کیا وہ یہ ہے وفی ذالکم، اور اس ہلاکت میں، یہ فرعون کے ہاتھوں جو ذبح ہوتا تھا، اس ذبح میں تمہارے لیے بہت بڑی ایک آزمائش تھی کہ کیسے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کر دیے جاتے، پیدا ہوتا بچہ ذبح کر دیا جاتا۔ بڑی تکلیف تھی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اس مصیبت کو یاد کرو کہ رب نے تمہیں نجات دی، وگرنہ تم اس عذاب کے اندر ابھی تک پستے ہوتے۔ دوسرا احسان کہ جب فرعون سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ لے کے نکل چلو فرعون سے ان کو، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، دریا پر گئے، تو دریا کے کنارے پر جب پہنچے تو ادھر سے فرعون کو جب پتہ چلا کہ سارے بنی اسرائیلی نکل گئے ہیں، اس نے اعلان کیا، اس نے کہا ساری فوجیں اکٹھی کی جائیں۔ مورخین نے جس طرح واقعے کو نقل کیا وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جس وقت مرغے کی آواز آئے، پہلی دفعہ جب مرغا بولے، شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ مرغا 3 دفعہ رات کے وقت بولتا ہے، اور یہ مشاہدے میں بھی یہ چیز ہے، یہ آدھی رات کے بعد تہجد کے وقت بولتا ہے، پھر اذانوں سے کچھ دیر پہلے بولتا ہے، پھر اذانوں کے وقت بھی یہ بولتا ہے۔ تو یہ تقریباً، تو اس نے کہا جب پہلی آواز اس کی آئے تو تم نے تیار ہو جانا ہے۔ بس مورخین نے جس طرح لکھا کہ اس رات ایسا ہوا ہی نہیں، اس رات مرغا بولا ہی نہیں۔ تو صبح ہوئی، اس نے جلدی سے اپنی فوجوں کو اکٹھا کیا، اپنے طریقے کے مطابق اس نے جانور ذبح کیا، بکری ذبح کی اور اس کو کھایا اور نکل پڑا۔ تو ادھر سے سامنے دریا، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر، درمیان میں بنی اسرائیل۔ کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی؟ سامنے بھی موت، دریا، پیچھے بھی موت۔ کہا موسیٰ انا لمدرکون، پکڑے گئے نا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ۔ دیکھیں معی ربی، میرے ساتھ۔ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کے اندر ابو بکر سے کیا کہا تھا؟ ان اللہ معانا لا تحزن ان اللہ معانا۔ ساتھی پر اتنا اعتماد تھا کہ اس کو بھی اپنے ساتھ معیت میں شریک کیا۔ اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ان بنی اسرائیلیوں کی غداریوں کی وجہ سے اور ان کی بار بار تنگ کرنے کی وجہ سے اکتائے تو ہوئے تھے، تو یہ کہا کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ پھر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ آپ لاٹھی ماریے۔ لاٹھی ماری گئی تو ادھر کا پانی ادھر رک گیا اور ادھر کا پانی ادھر رک گیا۔ منکرین معجزات، منکرین حدیث اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مد و جزر تھا، پانی کا مد و جزر جو دریاؤں کے اندر آتا رہتا، کبھی پانی کم ہو گیا کبھی زیادہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام جب گزرنے لگے تو اتفاقاً ہی پانی کم ہو گیا، اور جب فرعون گزرنے لگا تو اتفاقاً ہی پانی تیز ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں تم اتفاق کو تو مانتے ہو لیکن معجزے کو نہیں مانتے۔ غور کریں ذرا، تم معجزے کو اتفاق کا نام دے کے مان لیتے ہو، ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ چلو مد و جزر ہی تم لے لو، مد و جزر بھی کسی کے حکم پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ ایسے ہی مد و جزر ہو جاتا ہے؟ ایسے حماقت ہے، مغرب زدہ دماغ،
اور انگریزوں کے غلام، یہ سب سے بڑا وہ شخص تھا جس کو آپ کی کتابوں میں سر سید احمد کے نام سے پیش کیا جاتا ہے۔ بہت بڑا منکر حدیث اور ملحد انسان تھا، یہ بے دین قسم کا، انگریزوں سے پڑھ کے آیا تھا یہ، اور وہی اس کا دماغ تھا۔ آپ دیکھیں اس کی تفسیر آئے میرے پاس، منکرین میں سے انکار کرتا تھا، ہر معجزے کا انکار کرتا تھا۔ اس نے قرآن کی تفسیر نہیں لکھی، قرآن میں تحریف کی ہے اس نے۔ جہاں معجزہ آتا ہے وہاں پر وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس کی تعویل کرتا ہے، نہیں یہاں پر یہ مراد ہی نہیں ہے، یہاں پر یہ چیز، یہاں پر بھی اسی نے تعویل کی ہے کہ یہ تو پانی کا مد و جزر تھا جو دریا میں ہوتا تھا، اتفاق تھا۔ تم اتفاق کہہ کے مانتے، ہم معجزہ کہہ کے مانتے۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ اتفاق بھی تو ہمارا رب ہی کرواتا ہے، تو معجزہ بھی رب ہی کرتا ہے، بس اتنی عقل نہیں ہے ان لوگوں کے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب گزر گئے تو اس کے بعد فرعون آیا، اور فرعون نے جب دیکھا کہ لو میری وجہ سے رستہ تو بن گیا پانی کا، اس نے ڈالا اپنے گھوڑوں کو، ساری فوجیں اس کے پیچھے۔ رب کی قدرت کے جب بحر قلزم پیش کیا جاتا ہے نام اس کا، بہت بڑا دریا تھا، جب اس میں ساری فوجیں اس کی داخل ہو گئی، اللہ نے پانی کو کم دیا، چل، پانی چل پڑا اور غرق ہو گئے وہاں پر۔ اللہ نے دوسرے بڑے، یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 احسانات کا ذکر کیا، 4 احسانات کا۔ نمبر 1، فرقنا بکم البحر، ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا، دریا کو، ادھر کا پانی ادھر اور ادھر کا ادھر، ایک احسان۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پانی سے بھی بچایا اور فرعون سے بھی بچایا، دوسرا احسان۔ تیسرا احسان، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، اس کی پوری آل کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور ایک بہت بڑا احسان، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ان کو غرق ہوتے ہوئے تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کیونکہ بندہ جب دشمن کو اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا دیکھتا ہے نا، تو اس کو جو تسلی اس وقت ہوتی ہے وہ ویسے نہیں ہوتی۔ ویسے خبر آئے تمہارا دشمن مر گیا، بندہ کہتا ہے یار چل ٹھیک ہے مرتے گیا، لیکن جب آنکھوں سے مرتا دیکھتا ہے مزہ آیا۔ اس نے بنی اسرائیل پر بڑے ظلم ڈھائے تھے، ان کے بچوں کو قتل کیا، بنی اسرائیلیوں پر ظلم کیا، ان کی عورتوں پر ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سینوں کو یوں ٹھنڈا کیا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے بنی اسرائیل پار چلے گئے، اب وہ دیکھ رہے ہیں فرعون کو کہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے، اللہ نے پانی چلایا، ان کے سامنے غرق ہوا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے کیسے اس کو غرق کیا۔ 4 انعامات کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا۔ تو یہ 2 اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بنی اسرائیل پر 10 احسانات کا ذکر کیا، یہاں پر ان 2 آیتوں کے اندر جو ذکر ہوئے سو ہوئے، باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ درس کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔